اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا مثال دیکھیے مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، وہ استثناء جو ایک جملے کے بعد آئے۔ بعض فقہا کہتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ پورے جملے کے اوپر استثناء ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ صرف آخری چیز کے اوپر دلالت ہے، یہ استثناء پورے پہ نہیں ہے۔ یہ حجت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ظاہر حجت ہے کہ نہیں ہے؟ اور معصوم کی موافقت ہے کہ نہیں ہے؟ معصوم کے یہ حجت ہے کہ نہیں ہے، سوال یہ ہے۔ دیکھیے اگر روایت میں اگر استثناء ہے اور وہ جملے کے بعد آیا ہے، اس سے حکم شرعی حاصل ہوگا یا نہیں حاصل ہوگا، اور کوئی احراز نہ ہو۔ احراز حاصل ہونا ضروری نہیں ہے، حجیت اس کی باقی رہے، کیونکہ حجیت طریقہ پہنچنے کا اطاعت و معصیت عقلی ہے، لہذا عقل کہتی ہے کہ ظاہر حجت ہے، صرف دعویٰ کرنا ادعا کرنا کافی نہیں۔ اگر ایک فقیہ اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہے کہ جملے کے بعد جو استثناء ہے وہ پورے جملے پر اثر کر رہا ہے تو اس کے لیے یہی حجت ہے۔ ہاں، اور اگر دوسرا کوئی فقیہ اس کو قبول نہیں کر رہا ہے اور صرف آخری حصے کو شامل کر رہا ہے، وہ اس کے لیے حجت ہے۔ حجیت اپنی جگہ پہ رہے گی۔ دیکھیں فقیہ یعنی عادل، عادل بھی ہے اور خبیر بھی ہے، خبر بھی رکھ، اور مگر یہ کہ دیکھیں طریقہ پہنچنے کا احکام شریعت تک اور طریقے تک وہ عقلی ہے، مگر یہ کہ خود شارع نے معین کر دیا ہو یا وسیع کر دیا ہو یا مضیق کر دیا ہو۔ دیکھیں اگر کوئی انسان شراب پیتا ہے اس کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن شارع نے کہا عادل، لہٰذا اگر وہ شرابی ہے تو اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ تو شارع نے خود آ کر چونکہ مضیق، ورنہ عقلی اتحاد سے اس کی گواہی لی جا سکتی ہے، لوگ لیتے بھی ہیں جب وہ ہوش میں ہے، لیکن شارع نے چونکہ محدود کر دیا ہے، لہٰذا یہاں پر آ کر عقل جو ہے وہ محدود کر دے گی، گواہ میں عدالت کو شرط کر دے گی۔ کیونکہ دیکھیں سود حرام ہے، غیر سود حرام نہیں ہے۔ وہ بھی دیکھیں وہاں ربا ہے جہاں دونوں ایک ہی جنس ہوں اور پھر کم و زیادہ ہو۔ مشرکین نے خدا سے کہا، یعنی پیغمبر سے کہا کہ قرآن نے اس کو بیان کیا، کیونکہ بے بھی یعنی خرید و فروخت بھی تو ربا کی طرح ہے، سود و فائدہ نقصان اس میں مثل ہم ہیں، لیکن خدا نے خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے، سود خوری کو حرام قرار دیا ہے، شارع نے اس کو جائز قرار دیا، اس کو حرام قرار دیا، ہمارے لیے اتنا ہی کافی۔ یہ علم اجمالی ہے، شبہ بھی محصورہ ہے، لہذا علم اجمالی کا اقتضاء یہ کہ دونوں سے ہم اجتناب کریں۔ ہاں اب لا ضرر والا حکم آ جائے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو ضرر کا نقصان ہے یا بہت زیادہ نقصان ہے یا بہت زیادہ حرج ہے، تو دوسرا حکم کی وجہ سے وہاں پہ بدل جائے گا۔
البتہ بعض فقہا نے یہاں پر لا ضرر کو بھی قبول نہیں کیا ہے کیونکہ منصرف مانا ہے اس کو. بحث یہ کہ ان میں سے کچھ حصہ جو ہے جائز ہے کھانا. اب یہاں پہ کہ لا ضرر آ کے یہاں حل کرے گا مسئلے کو نہیں. علمی بحث ہے یہ. اب اگر لا ضرر کا اطلاق اس مورد کو بھی شامل کرے گا تو یہاں بھی شامل کر لے گا. اور اگر ہم کہیں نہیں لا ضرر آ کے یہاں پر بھی حل نہیں کرے گا تو منصرف ہے یا اب ظہور نہیں ہے، تو اس طرح کے موارد میں چاروں سے پرہیز کرنا پڑے گا، سب حرام ہو جائے. دیکھیں میزبان تسبیب ہے تو اس کو وہاں اعلان کرنا پڑے گا. ہاں، اور اگر اس نے ایسا کیا تو اسے استغفار کرنا پڑے گا. اگر یقین ہو مثلا 5 گوسفند ہیں اور پانچوں مثال کے طور کے اوپر کسی وجہ سے وہ جو جائز نہیں ہے یا غصبی ہے لیکن زندہ ہے، تو اس میں سے قائد عدل و انصاف کر کے یا مثال کے طور پہ قرے کے ذریعے سے الگ کر دی جائے گی ایک اور باقی کھائی جائے گی. لیکن جہاں ذبح کر کے پکایا جا چکا ہے وہاں قاعدہ جاری نہیں ہو پائے گا اور یہاں پر سب سے پرہیز کرنا پڑے گا. اور اگر مالک نے نہیں بیان کیا، میزبان نے بیان نہیں کیا تو اسے استغفار اور توبہ کرنی پڑے گی. دیکھیں فرق یہ ہے کہ وہاں جہاں نماز نہیں ہے بغیر طہارت کے تو نماز باطل ہے، یعنی اس کی وجہ سے ہر وہ نماز بغیر وضو تیمم کے باطل ہے. لیکن دوسری جگہ پہ کہا گیا قرینہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر نماز لا صلاۃ جو مسجد کے لیے کہا گیا الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کے لیے نماز بغیر مسجد میں صحیح نہیں. یہاں قرینہ موجود ہے کہ نماز باطل نہیں ہے تو اس کو مکروہ مانا جائے گا. جہاں پر قرینہ نہیں ہے ہم باطل مانیں گے. جہاں قرینہ اس کے حکم کے خلاف موجود، جیسے پڑوسی کی نماز جو مسجد کے لیے روایت ہے اس کو ہم قرینہ مانتے، وہاں پہ قرینہ موجود ہے کہ یہ کر مکروہ کے عنوان سے منع کیا جا رہا ہے، نہ کہ حرام اور نہ ہی باطل ہے نماز. دیکھیے اگر عامہ میں سے ہے میری نظر میں اور ایک جماعت جو فقہا کی ہے اجماع نہیں ہے، اس پہ اختلاف ہے مسئلے میں.
دیکھیے یہ موضوع ہی کی نفی اور نفی حکم الگ ہے. اب چونکہ موضوع ہی نہیں ہے لہذا حکم بھی نہیں ہے. جب ابھی خلق ہی نہیں ہوا ہے تو شہادت بھی نہیں دے سکتا، یعنی گواہی کیسے دے گا؟ اور اس کی دوسری آیتیں بھی موجود ہیں اس کی نظیر جو ہیں. یعنی قابلیت نہیں تھی، یہی بحث کر رہا ہوں. یہ فقہا کی ہے کہ نفی حکم نفی موضوع کے ساتھ ہے، موضوع نہیں ہو ختم ہو جاتا ہے تو حکم بھی ختم ہو جاتا ہے. جب ایک انسان جب کوئی چیز خلق ہی نہیں ہوئی ہے تو اس کو کسی چیز کی گواہی کیسے دے پائے گی؟ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں روایت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے واقعاً جو ایک انسان جاہل ہے جس کے اتنی ادیان ہیں، اتنے مذہب ہیں، اتنے دین ہیں، دریا پرست افراد، گاؤں پرست افراد، یہ باہر نہیں جانتے ہیں اور اس کا نام بھی علم رکھتے ہیں. بات صحیح ہے، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن یہ روایت کا جملہ ہے یا کسی کا بنایا ہوا جملہ ہے میں نہیں معلوم. دیکھیے بات صحیح ہے، انسان جو جاہل ہے علم بھی رکھتا ہے وہ نقصان دہ جہل مرکب کا شکار ہے. چونکہ خدا عادل ہے، اگر خدا نہیں عدل مطلق تو بہت بڑی بات ہے. اگر کوئی ایک عادل متقی انسان ہے، اگر وہ کوئی کام کرے تو آپ کہیں گے باجائے کیونکہ بہرحال عاقل ہے. خدا تو عدل مطلق ہے، اگر وہ کسی کو معاف کرے یا کسی کو معاف نہ کرے تو یہ عدل کر رہا ہے. اگر خدا بھی نہیں، اگر کوئی انسان ہے جس کے اندر شیطان کا سب سایہ بھی رہتا ہے اور بہرحال شہوتیں بھی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ متقی انسان ہے اور اس پر ظلم کیا گیا، کسی کو اس نے معاف کیا کسی کو نہیں معاف کیا، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہی کہیں گے کہ اس نے جو کیا صحیح کیا ہے، کیونکہ بہرحال یہ ہم سمجھتا ہے چیزوں کو. البتہ قرآن میں دوسری آیتیں بھی ہیں جو اس کے شاید یہ معنی اس کے اندر مناسب نہ ہو. یہ نقض نہیں ہے ان کے اوپر، کیونکہ بہرحال انہوں نے خود سے بیان کیا ہے اس مسئلے کو. روایت خاصہ موجود ہیں کہ یہ صفت اس سے لے لی گئی ہے، روایت خاص موجود ہے. تفسیر برہان کو آپ دیکھیں اور تفسیر برہان میں اس کی روایتیں موجود ہیں.
دیکھیے تفسیر ہے، وہیں پر روایت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے امیر المومنین کو اختیار دیا اور حضرت اس کو اختیار کو قبول کر لیا. دیکھیے یہ ایک طرح کا فخر ہے، افتخار کی بات ہے، یہ خود اپنے آپ میں ایک افتخار ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ فخر کا مقام ہے یا نہیں؟ ایک ماں ہے، اس کے سارے بچے اچھے ہیں، ایک پاس اس کے سارے بچے برے ہیں، تو یہ جس کے بچے اچھے ہیں وہ افتخار کا موقع ہے اس کے لیے. دیکھیے وہ سلب نہیں ہوا ہے، اس میں اشکال نہیں ہے. آئمہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ نہ جبر ہے نہ تفویض، نہ سب خدا ہے یعنی سب جبر نہیں ہے جس کو جبر کہیں یعنی سب کچھ خدا کر رہا ہے، اور نہ سب کچھ بندے کے اختیار میں، نہ جبر ہے نہ تفویض. الامر بین الامرین. اگر خدا نے طاقت نہ دی ہوتی تو یہ طاقت کا استعمال ہی نہیں کر سکتا، لیکن اب جب طاقت دے دی تو اسے مجبور نہیں کیا کہ اس طاقت کا غلط استعمال کرے، یہ شیطان اور نفس امارہ کی وجہ سے غلط استعمال کر رہا ہے. اس کا مطلب نہ جبر ہے نہ تفویض ہے، امر دونوں کے بیچ میں ہے. ہاں لیکن بغیر یہ خود بھی اس نے غلط کیا ہے. خدا نے سورج کو نور دیا، لیکن سورج اس کا قادر نہیں ہے کہ وہ اس کو ٹھنڈک میں تبدیل کر دے، لیکن خدا نے طاقت دی ہے بشر کو، جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن مجبور نہیں کیا کہ حتماً اس طاقت کو اس طرح استعمال کر سکو. لہٰذا وہاں جبر نہیں ہے بشر کی نسبت. ہاں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انسان مستقل ہے، خدا نے طاقت دی ہے تو اس طاقت کا استعمال کر. لہٰذا معصوم نے فرمایا الامر بین الامرین، نہ جبر ہے نہ تفویض. ہر صفت جو نبی وہ سب امیر المومنین کے لیے نہیں، ولو انفسنا کی منزل پہ شامل ہے. جیسے پیغمبر نہیں ہے امیر المومنین، اس سے یہ صفت یہ ہمیں علم نہیں مل رہا ہے کہ تمام صفات پیغمبر امیر المومنین میں موجود ہیں. اگر اسی شکل میں اگر ہم کہیں کہ
ایک مرد شیر کی طرح ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کیا اس کے اندر یہ معنی حاصل ہو رہے ہیں کہ تمام صفات شیر کی جو ہے اس کے اندر ہے؟ جب ہم کہیں مرد شیر ہے تو کیا سارے صفات اسد یا شیر اس کے اندر موجود ہے مگر یہ کہ جو خارج کر دیے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. زید عدل یہ مجازی جملہ ہے ورنہ زید عادل ہے یہ معنی چاہ رہا ہے. تمام پسندیدہ سب کیا نسب میں بھی ایسے ہی؟ تو کیا پیغمبر کی جو نسب ہے وہ امیر مومنین کو ہی دے دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہو پائے گا. جناب زہرا ان کی بیٹی ہے، کیا امیر مومنین کی طرف یہی نسبت دیں گے؟ نہیں. ہاں فضائل ہے، فضائل کو ہم قبول کر رہے ہیں، تمام فضائل جو ادھر ہیں وہ امیر مومنین کے لیے بھی ہے. دیکھیے کلن اس کا تعلق ظہور پہ ہے، جو معنی ظاہر ہے اسی کے اوپر دلالت کریں گے. میں نے عرض کیا لا ضرر مطلق ہے، ہر جگہ کام آئے گا، مگر وہ جگہ جہاں ذہن میں ہے، ہماری ذہن میں موجود ہے کہ جہاں پہلے سے متشرعہ نے اس چیز کو شامل نہیں کیا ہے. فرض کریں آپ مثال کے طور پر کسی وجہ سے کوئی انسان رات بھر نہیں سو پا رہی، ضرر ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا اس پر جائز استمنا کرے؟ نہیں جائز نہیں، کیونکہ وہ لا ضرر آ کے اس کو حلال نہیں کرے گا. تو اس کا کبرا اجماعی ہے. لیکن اس طرح کے مسائل میں کبرا موجود ہے، یعنی جو اصل قرینہ ہے وہ موجود ہے، لیکن اصل اولی تمام احکام میں جاری ہے، مگر یہ کہ دلیل موجود ہے کہ اس کے خلاف نہیں جا سکتے. ہاں اب اس طرح کی مثال میں وہاں تزاحم ہے، کون مقدم ہے اس کو، بعض جگہ قتل مقدم ہے، بعض جگہ محرز نہیں ہے، بعض نے تصریح کیا ہے کہ قتل جو ہے وہ عرض سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، یعنی آبرو سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. یہی مرحوم بھائی نے بھی بیان کیا ہے. دوسروں نے اس کو بیان نہیں کیا، اگر بیان نہیں ہوا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، ورنہ اپنے آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. غالباً پرانے علماء اس سے متعارض نہیں ہوئے، یعنی اپنا نظریہ نہیں پیش کیا. یہ اجماع بھی اگر ہم کہیں تو منقولی اجماع ہے جس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیے عرض کے سلسلے میں، عرض کے سلسلے، آبرو کے سلسلے میں، ناموس کے سلسلے میں روایت ہے، مال کے لیے نہیں ہے. اگر اس کو مال کو بچانے کے لیے موت کا سامنا کرنے میں قطعاً جائز نہیں کہ اپنے مال کو بچائے، مال کو جانے دیں. کچھ لوگ جنہوں نے تعرض کیا اس مسئلے سے
انہوں نے کہا قتل اہم ہے. دیکھیں فقہاء نے جو الگ الگ فقہاء نے الگ الگ نظریے سے نکالا ہے اور اس کے حساب سے اپنے فتووں کو پیش کیا ہے. اللہ علی محمد.